ایک ہمارا چھوٹا بھائی ہے بنیامین، وہ دونوں سگی ماں سے اپنی اور ماں سے تھے، ہماری خالہ ہے، ہم 9 بھائی یہ ہیں۔ اس نے کہا دیکھو اس کو لے آنا، نہ تو میں غلہ نہیں دوں گا، میں گندم نہیں دوں گا، کیا پتہ تم جھوٹ بول رہے ہو، بھائی تمہارا نہ ہو۔ اسی بہانے اب یہ سارا مسئلہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یعقوب علیہ السلام رو رو کے آنکھیں چلی گئی، تارا کالا سفید ہو گیا، سسکے بھر بھر کے کہ میرا بچہ کدھر گیا؟ لے آؤ گے مال ملے گا، اگر اپنے بھائی بنیامین کو نہیں لے آؤ گے تو میں تمہیں گھسنے نہیں دوں گا۔ عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا لمبی بات ہے، بہرحال گھر واپس آئے، بوریاں کھولی تو کچھ پیسے بھی ملے، دانے ملے سب، تو وہ کچھ اون واپس ملی۔ تو ابا سے کہا دیکھ کیسا اچھا بادشاہ ہے۔ بھائی بات سن، بادشاہ کہہ رہا تھا جو تمہارا چھوٹا بھائی ہے نا بنیامین، اس کو بھی لے آنا، نہیں تو میں غلہ نہیں دوں گا، گندم نہیں دوں گا، کچھ بھی نہیں دوں گا، مہربانی کر اس کی اجازت دے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا واہ بچے ہو، پہلے تریے لگا کے قسمیں کھا کے یوسف کو لے گئے، اس کا پتہ ہی نہیں، اب تم اس کو لینے آئے ہو، میں نہیں دیتا۔ ابا مہربانی کر، 70-80 بندہ کھانے والا ہے، ادھر قید پڑا ہوا ہے، آٹا روٹی ہے نہیں، تو فرمایا پھر قسم اٹھاؤ، پکا وعدہ کرو، پکا وعدہ کرو میرے ساتھ کہ یہ بنیامین کو ضائع نہیں کرو گے۔ تو کرنی ہے پکا وعدہ ہے۔ تو اسی فکر میں بیٹھا ہے، یوسف یوسف کرتا ہے، چھوڑ اس کو، جو ہو گیا سو ہو گیا، ہم پکا یہ وعدہ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو حوالے کر دیا، اللہ کی امان جاؤ، مگر فرمایا جا رہے ہو لا تدخلوا من باب واحدہ، حسین و جمیل ہو، بادشاہ ہو، نبی کے اولاد ہو، جب مصر کے اس بادشاہی سلطنت میں جاؤ تو ایک دروازے سے نہیں جانا، تمہیں نظر نہ لگ جائے، 2 ادھر سے 3 ادھر سے، رک رک کے جانا، ٹھیک ہے بچے۔ میرے بھائیوں، اب یہ دوسرے دفعہ جا رہے ہیں، سامان باندھا، سفر حضر کا، 10 بھائی نکلنے لگے تو یعقوب علیہ السلام نے بلایا، پورے بیان کا خلاصہ، یا بنیا، گھر کے دروازے سے، بڑے دروازے نکلے تو پیچھے ابا نے آواز لگائی، یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیا، او میرے بچے ہو۔ جی بابا، خیر تو ہے، کدھر جا رہے ہیں؟ حسرت میں، افسوس میں کہ یا یوسف بھی گیا، یہ لے کے جا رہے ہیں، گھر خالی ہو گیا، 10 کے 9 کے 9، 10 کے 10 بچے جا رہے ہیں، تو حسرت میں پوچھ رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں؟ تو بچوں نے کہا ابا جی عزیز مصر کے پاس جا رہے ہیں، مصر جا رہے ہیں مال لینے، اور تو نے جو اجازت دی ہے، اذهبوا، جاؤ، کیا بولا؟ جاؤ جاؤ میرے بچے ہو، جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، جاؤ میرے بچے ہو، جا رہے ہو؟ جی ابا جا رہے ہیں۔ میری ایک بات سن لو، فتحسسوا من یوسف، قربان جاؤ، میرے یوسف کو تلاش کرنا، بعد میں بنیامین کو، فتحسسوا من یوسف واخیہ، اے میرے بچے ہو جا رہے ہو، یوسف کو دیکھنا، کہیں الٹا بھلتا، کہیں سڑکوں میں، کہیں جنگلوں میں آخر جا رہے ہو، کہیں کسی کا غلام ہو، تمہیں اگر مل جائے، لا تیأسوا من روح اللہ، یوسف کو پہلے تلاش کرنا، بعد میں واقعی بنیامین کی خبر کرنا، ولا تیأسوا، نا امید نہ ہونا اللہ سے، لا تیأسوا من روح اللہ، میں بھی آس لگا کے بیٹھا ہوں کبھی اللہ یوسف ملائے گا، تم بھی یوسف کو تلاش کرنا، کہیں نوکری کر رہا ہو، کہیں ہوٹل پہ، کہیں روڈ پہ، کہیں مل جائے،
من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ۔ او میرے بچے ہو، نا امید نہ ہونا، امید لگا کے جاؤ۔ لا ییأس لا تیأس لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ نا امید جو ہوتا ہے اللہ کے دربار سے، اس کے گھر سے، اس سے یقین جو ہٹاتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا، وہ کافر ہوتا ہے۔ بچے رک گئے اور کہنے لگے، بچے کہنے لگے یا قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما یصفون۔ چلتے چلتے فرمایا قالو، یعقوب علیہ السلام نے کہا یوسف کو تلاش کرنا، 40 سال کا پیٹا گزر رہا ہے، اتنا لمبا عرصہ گزر گیا۔ قالو تاللہ، بچوں نے کہا بابا اللہ کی قسم ہے، تفتح تذکر یوسف، کیا ہو گیا تجھے؟ ہے یوسف ہے یوسف ہے یوسف، رات دن صبح شام یوسف کی تسبیح پڑھتا ہے۔ توجہ بھائی، تاللہ تفتح تذکر یوسف، ابا اے بابا یعقوب، جی بچے ہو، تفتح تذکر یوسف، یوسف کا ذکر کرتا ہے، رات دن زبان پہ یوسف یوسف، مدتیں گزر گئے، سالوں سال گزر گئے، حتیٰ تکون حرزا او تکون من الہالکین، لگتا ہے یوسف کر کر کے ہلاک ہو جائے گا، مر جائے گا، زندگی کی بازی ہار جائے گا۔ فرمایا قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، پیسہ دے دے یا روٹی دے دے، مجھے فلاں بچہ نہیں ہے، زندہ مردہ پیر مجھے دے دے۔ ایک شکایت لوگوں سے کرنا، ایک اپنی شکایت کا اظہار کس کے آگے کرنا۔ بچے کہہ رہے ہیں رو رو کے تیرا یہ حال ہو گیا ہے، آنکھیں ابا چلی گئی، یوسف 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 یوسف، اب یہ تو نور گیا، سسکیاں بھر بھر کے اپنے آپ کھا کھا کے اندر، اب لگتا ہے اپنی جان کی بازی بھی ہار جائے گا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا؟ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، تمہیں میں نہیں کہہ رہا، میری شکایت میرا غم کس کے پاس ہے؟ بولو بھائیو، اشکو بثی، میری تکلیف، میرا درد، میرا دکھ، میری پکار، میرا بلاوا، میری سوچ، میری نظر، اشکو بثی وحزنی الی اللہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میرے بچوں جو میں جانتا ہوں تمہیں پتہ، ایک عام بندہ، ایک خاص بندہ، تم عام ہو میرے بچوں، مگر میں نبی ہوں، میرے دل میں بات کھٹک رہی ہے۔ جو میرے بچے نے مجھے کہا تھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، وہ بات میرے سامنے کھڑی ہے، مجھے امید ہے اللہ میری امید کو لا امید کبھی، میں آس لگا کے بیٹھا ہوں۔ بھائیو، یوسف علیہ السلام کے بھائی چلے گئے اور جا کے مصر میں ابا کی وصیت پہ عمل کیا اور اندر داخل ہو گئے 10 بھائی۔ فلما دخلوا علیہ، توجہ طلب ہے، ٹائم ہو گیا ہے، بادشاہ کو جا کے ملے، یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دیکھا اور جا کے کہنے لگے فلما دخلوا، عزیز مصر کے اس 4 دیواری میں، بادشاہ کے احاطے میں، صدر ہاؤس میں، منسٹر ہاؤس میں، وزیر خزانہ کے ہاؤس میں، قالوا یا ایھا العزیز، یوسف علیہ السلام سے وہی بھائی کہہ رہے اے بادشاہ، اے عزیز مصر، مسنا واہلنا الضر، بڑی تکلیف ہمیں پہنچی ہے، ابا ہمارا رو رو کے آنکھوں سے ضائع ہو گیا ہے۔
کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے، پیسے بھی پورے نہیں لے آئے، مال بھی ہمارے پاس پورا نہیں ہے۔ وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ وَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، مہربانی کر، پیسے تھوڑے ہیں، مال زیادہ دے دے۔ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ وَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، قربان جائے، ہم غریب ہو گئے، 80-70 کے قریب کھانے والے بندے ہیں، راشن گھر میں پورا نہیں ہے، حال ہمارا دیکھ رہا ہے، کپڑوں کو دیکھ، ہماری سواریوں کو دیکھ، ہمارے حال کو دیکھ۔ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، صدقہ کر دے، سبحان اللہ۔ کیا منظر ہوگا کہ وہی بھائی مار کے کنویں میں ڈال رہے تھے، آج وہی بھائی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں وہ خیرات تو دے دے۔ کس کے شان ہے وہ بولو بھائی۔ وَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، وزن پورا دے دے، پیسے تھوڑے ہمارے پاس، دبوں کی اون ہے، بھیڑوں کی اون ہے۔ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، ہمارے اوپر خیرات کر دے، ہمیں صدقہ دے دے۔ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، نبی کی اولاد تھے، انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، جو بندہ کسی پہ رحم کھائے، جو بندہ کسی سے بھلا کرے، خیر الناس من ينفع الناس، بہتر بندہ وہ ہے جو لوگوں کی بھلائی سوچے۔ ہم غریب ہیں، ابا ہمارا یعقوب ہے، بیٹے کے غم میں رو رو کس کو سنا رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں کے بول کو سنا نا، رہا نہ گیا، دل میں ٹھنڈا سانس بھرا اور رہا نہ کیا۔ وَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، وزن پورا دے دے، بورے ہمیں دانے کے بھر دے، بھائی ہمارے کو رہا کر دے۔ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، صدقہ کر دے، خیرات دے دے، احسان کر دے۔ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو، خیرات کرنے والوں کو، رحم کرنے والوں کو، دینے والوں کو اللہ ہی دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے توجہ دی، بھائیوں کے حال کو دیکھا، پھٹے پرانے کپڑے، میلے کچیلے کپڑے ہیں تو باشرہ داڑھی والے، سارے حسین و جمیل ہیں، کوئی 70 سال کا، کوئی 60 سال کا، کوئی 50 کا، اس سے بھی زیادہ ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف، سبحان اللہ۔ دل بھر آیا، اپنا دکھ بھی یاد آیا کہ وہی ہیں، تھپڑ بھی مار رہے تھے، کانوں سے پکڑ کے اور لاتے بھی مار رہے تھے، ابا کی گود میں کیسے بیٹھتا ہے اور مجھے کنویں میں ڈال دیا، آج میرے سامنے خیرات مانگ رہے ہیں۔ بھائیوں نے سوچا تھا یوسف نہیں رہے گا، رب نے کہا تھا دکھا کے، اتنے بڑی مصیبتوں کے انبار ڈال کے یوسف کو بادشاہ بنا کے تمہیں بھکیاری بنا کے سامنے لے آؤں۔ باپ گھر میں رو رہا ہے اور بچے اسی سے مانگ رہے ہیں جس کو کنویں میں ڈال رہے تھے، اور بھائیوں کے دکھ کو، باپ کے اس دکھ کو سنا نا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا قال هل، او بابا، او مسافروں، او فلانے ہو، هل علمتم، کچھ پتہ ہے تمہیں، ما فعلتم بیوسف، قرآن ہے اللہ کا۔ بابا یہ تم 10 بھائی کھڑے ہو، ایک تمہارا وہ بیٹھا ہوا ہے جس کو ہم نے چور بنا کے بٹھایا ہوا ہے، 9 تم کھڑے ہو، ما فعلتم بیوسف، یوسف کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ سبحان اللہ۔ قال هل علمتم، استفہام میں، کیا تمہیں پتہ ہے؟ ایسے نہیں بولا کہ تم ہی ہو، آپ ہی ہو جو مجھے مار رہے تھے۔ پوچھتے یار فلاں چیز میری گر گئی، تو نے نہیں دیکھی؟ چور موٹر چوری کر رہا تھا، تو نے تو نہیں دیکھا؟ جیسے ہم پوچھتے ہیں تجھے پتہ نہیں میرا بٹوا گر گیا، میرا چشمہ گر گیا، ٹوٹی پہ رہ گیا، میں کوئی بھائی جانتا ہو
یوسف علیہ السلام نے بعض کو ایسے انداز میں دکھایا اور بھائیوں سے کہا میں تمہارا بھائی نہیں، پر یہ پوچھا حال علم تم، یہ تم جانتے ہو یوسف کے بارے میں کچھ حال احوال؟ ما فعلتم بیوسف واخی، یوسف کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ واخی، اور یوسف کا بھائی وہ بنیامین، اذ انتم جاہلون، تم بے خبر تھے۔ ایک علم ہے ایک لا علم ہے۔ جاہل آدمی غلطی کر کے سوچتا ہے اور ان پڑھا سوچ کے غلطی کرتا ہے۔ کہتے ہیں نا جاہل دوست سے پڑھا لکھا دشمن اچھا ہے، کہ پڑھا لکھا بھی اگر کوئی کام کرے گا تو سوچ کے کرے گا، اور جو جاہل ہے اس کو نہ لا یعنی اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، وہ بعد میں روئے گا۔ کہتے ہیں پہلے تولو بعد میں بولو، بول کے بعد میں نہ سوچو کہ میں نے غلط کیا۔ یوسف علیہ السلام نے اس انداز میں بھائیوں سے کہا کہ اس کے بارے میں تمہیں کچھ علم ہے، یوسف کے بارے میں اور اس کے بھائی کے بارے میں، تم جاہلون۔ تو انہوں نے آنکھیں اوپر کی، غور سے دیکھا۔ 10 بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے چہرے پہ نظر ڈالی اور غور سے دیکھا اور سوچنے لگے یوں بھی اپنے ایک دوسرے کی طرف کہ اس کو کیسے پتہ ہے؟ 40 سال کا عرصہ ہو رہا ہے، 6 سال وہ، 37 سال گزر گئے۔ اس بندے کو، یہ خوبصورت حسین و جمیل نوجوان، اس بندے کو یوسف کی خبر کس نے دی؟ اور جب جانچ پڑتال کے دیکھا غور سے، قالوا انت قالوا انک لانت یوسف، وہ جو بڑا تھا نا یہودا، اس کا نام یہودا تھا، اس نے کہا جناب آپ یوسف تو نہیں ہیں؟ ہاں ہم سے پوچھ رہا یوسف کے بارے میں، انت یوسف، تو یوسف تو نہیں ہے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال انا یوسف، او میرے بھائیو میں وہی یوسف ہوں، وہی۔ کیا منظر ہوگا؟ بولو بھائیو کیا منظر ہوگا؟ ٹانگیں کانپ رہی تھیں ان غریبوں کی، اور بادشاہ کرسی پہ ہو، عدالت ہو، وزیر خزانہ ہو، مصر کا زمانہ ہو، حسن یوسف کا ہو، بھائی بھی حسین، یوسف سب سے زیادہ حسین، اور منظر یہ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا انا یوسف وہذا اخی، ہاں ہاں میرے بھائیو میں وہی یوسف، وہ کنویں والا، وہ یوسف تھپڑ کھانے والا، ھذا اخی میں تمہارا بھائی ہوں۔ رک جاؤ، قد من اللہ، تمہارا احسان نہیں، ابا کا احسان نہیں، کس کا احسان ہے؟ قد من اللہ علینا، میں نے صبر کیا، 40 سال کسی کو نہیں بتلایا، نہ ابا کا بتلایا، نہ تمہارا بتلایا، نہ تھپڑ بتلائے، نہ دکھ بتلائے، صبر میں اپنے آپ کو پیتا رہا، پچھلا زمانہ یاد کرتا رہا۔ قد من اللہ علینا انہ من یتقی، کیسے ڈرتا رہا؟ وہ بولو پورے تقریر کا خلاصہ، پورے قرآن کا خلاصہ، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کا خلاصہ، انہو من یتقی ویصبر، اس سے ڈرتا رہا، صبر کو تھامے رہا، رویا نہیں، چلایا نہیں، جیل گیا، ڈنڈے کھائے، چابک کھائے، پتہ نہیں کیا کچھ میرے سے ہوتا رہا۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، میرے بھائیو جو اللہ پہ چھوڑ دے اللہ اسی کا احسان ضائع نہیں کرتا۔ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، کہنے لگے او یوسف ہم گناہ گار، ہم خطا مار، ٹانگیں بیچارے کو کامنے لگی، ہائے ہم پکڑے گئے، یہ ہماری ساری کسریں نکالے گا، ہم سے بدلہ لے گا۔ کیا لے گا؟ ہم نے جو کرتوت کیے تھے، اس کو مارا، کنویں میں ڈالا
اور 20 درہم میں اس کو بیچا، لگتا ہے آج ہماری خیر نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جب بھائی کو چہرے کو دیکھا، قربان جاؤں یوسف تیرے پیار پہ، تیرے حسن پہ، تیرے تقوی پہ۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ او بھائیو پریشان نہ ہو، جو آج میں نے لفظ کہی ہے پھر جب تک زندہ رہوں گا کبھی یہ بات بھی نہیں کروں گا۔ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ ایک اور دربار ہے، میں بندہ، وہ بندے کا رب ہے جس کا نام اللہ ہے۔ تمہارے جو کچھ تھے قصور، جاہل تھے تم، مجھے اللہ نے عزت دے دی، میں نے تمہیں معاف کیا۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین۔ اللہ سے معافی مانگنا وہ بڑا لمبا چوڑا واقعہ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا بنیامین کو لے آؤ۔ اب 10 بھائی ہوئے، یہ اور 11واں یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا نبوت کا کرتا، بھائی نبی کا کرتا بھی پاک، نبی کا پسینہ بھی پاک، نبی کا جوتا بھی پاک، نبی کے بال بھی پاک، بول بھی پاک، کھانا پاک، سونا۔ نبی ہر عمل میں پاک ہوتا ہے سر سے پاؤں تک۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اتارا اور بڑے بھائی کے ہاتھ میں دیا کہ یہ پکڑ میرا کرتا، میرا چولا، میرا قمیص، پہلے تو نکل اور یہ کرتا جا کے ابا کی آنکھوں پہ لگانا، ابا کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ جو ہیں وہاں دادا، ہاں بچے، بہو، بہنیں، سارے گھر والے ادھر لے آؤ۔ اب بھائی اٹھے، قمیض کو چمٹ گئے، وہ کہنے لگا میں لے جاؤں گا، وہ کہنے لگا میں لے جاؤں گا، وہ کہنے لگا میں لے جاؤں گا۔ اور جو بڑا تھا اس نے کہا نہیں نہیں، یہ سارے کرتوت میرے ہیں، تھپڑ بھی میں نے مارے، 40 سال کے قریب باپ کو میں نے رلایا، یہ خوشبو والا کرتا میں ہی لے جاؤں گا۔ میرے بھائیوں ختم کر رہے ہیں، ادھر سے کرتا بڑے بھائی نے پکڑا، یہودا نے، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأت بصیرا۔ نبی کا معجزہ ہے۔ پیر صاحب پیٹ میں درد ہو رہا ہے، مولوی صاحب پانی تو پڑھ دو۔ مولوی صاحب نے درود پڑھا، الحمدللہ پڑھا 7 دفعہ 11 دفعہ، بندے نے پانی پیا، ٹھیک ہو گیا۔ کہتے ہیں بلے بلے بلے، کیا بات ہے، مولوی صاحب تو کوئی مولوی صاحب ہے۔ یہ مولوی صاحب کا کمال نہیں ہے، مولوی صاحب نے جو پڑھا ہے اس چیز کا کمال ہے۔ وہ کبھی اثر ہو جائے، کبھی پیر کی کرامت ہوتی ہے، نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ کرتا یوسف کا ہے، ادھر سے بھائی کرتا لے کے اونٹ پہ بیٹھا، سفر کچھ طے ہو گیا، ادھر سے اثر ہو رہی ہے۔ یعقوب علیہ السلام بچوں سے کہہ رہے ہیں بچے ہو آج تو میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، قرآن ہے۔ ٹھنڈا سانس نکالا، آج تو چاول پک رہے ہیں، مچھی پک رہی ہے، کون سی عطر لگائی؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا اپنے گھر والوں سے، بچے تو سفر میں تھے، وہ خوشی سے بھاگ رہا تھا، سب سے پہلے میں جاؤں گا، وہ پیچھے بھی دوڑ رہے تھے، تو کہہ رہے ہیں آج فلما فصلت العیر، قافلہ واپس چلا گیا، جا رہے ہیں قال ابوہم، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لاجد ریح یوسف، او میرے گھر والے ہو، میری بہو ہو، میرے بچے ہو، انی پکی بات میں کہہ رہا ہوں، لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تفندون، تم یہ کہو گے پاگل ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، آنکھوں کا نور چلا گیا، سفید بال ہو گئے رو رو کے، قالوا تاللہ انک لفی ضلال القدیم،
فلما جاء البشیر، بچے کہہ رہے ابا جی چھوڑ یوسف یوسف، کہنے لگے نہیں نہیں خواب یاد ہے، خواب مجھے یاد ہے یوسف کا، یوسف کی خوشبوار پتہ وہ لگا، بھائی آ گیا کرتا لے کے، خوشی میں آ کے یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالا، القاہ علی وجہ ابی عتب فرتد بصیرا، جیسے یوسف علیہ السلام کا کرتا مبارک یعقوب کے چہرے انور پہ ڈلا تو آنکھیں کھل گئیں، قال علم، کہنے لگے اپنے گھر والوں سے، قال علم اقل لکم انی اعلم ما لا تعلمون، اور جو کچھ میں جانتا ہوں تمہیں علم نہیں ہے، جو نبی جانتا ہے وہ کسی کو علم نہیں ہے، جو رب جانتا ہے پوری دنیا کو علم نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا یوسف علیہ السلام نے اتنی بڑی تکلیفیں برداشت کی، صبر کا دامن نہ چھوڑا، اور ڈرتے کس سے رہے کہ کہیں میرے سے کمی بیشی نہ ہو جائے، میرا رب نہ روٹ جائے۔ اس سے بڑا کمال یعقوب علیہ السلام کا ہے، 40 سال کے پیٹے میں روتے رہے مگر رب سے کبھی نا امید نہ ہوئے، اور نا امیدی نہ ہوئی، اور نا امیدی کا صلہ یہ ملا۔ اللہ فرماتے ہیں تو شاعر نے شعر کہا ہے، ز مصرش بوئے پیراہن شنیدی، چرا در چاہے کنانش ندیدی۔ 3 میل کے فاصلے پہ یوسف علیہ السلام 3 دن کنویں میں پڑے رہے تو بتاتا نہیں، کون نہیں بتاتا؟ بیٹا 3 دن کنویں میں، بھائی پہرا دے رہے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرا یوسف کدھر گیا، اور مصر سے کرتا چل رہا ہے، سنگھانے والا خوشبو سنگھوا رہا ہے۔ ز مصرش بوئے پیراہن شنیدی، چرا در چاہے کنانش ندیدی۔ دنیا والوں 3 میل کے فاصلے پہ سوراب گوڑ تک یوسف پڑا ہے، بتاتا نہیں ہے۔ 14 دن کا سفر ہے تو بتا دے تو کون قادر ہے؟ تو آس لگائی، 2 لفظ آس اور یاس۔ آس کہتے ہیں امید رکھنا، نہ دھاگا لوں گا، نہ تویز لوں گا، نہ دکھ نہ درد، یہ سارے دکھڑے اللہ کو سناؤں گا، اللہ سے ہی لوں گا، بچے نہیں ہیں تو رب دے گا۔ 20 سال گزر گئے، حکیم طبیب ڈاکٹر مرید پیر سب کھپ گئے، 86 سال ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کو بچہ مانگتے، 86 سال کی بیوی، 90 سال کا شوہر، بوڑھے دونوں ہو گئے، مگر کہ رب ہب لی من الصالحین، اللہ اپنے خزانے سے بچہ تو دے، ہب لنا ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، پاک بچہ دے دے، دعاؤں کا سننے والا۔ تو اللہ نے قرآن میں مثالیں دی ہیں، میرے بندے ہو قبر پہ جا کر گر جانا، اللہ والے دنیا سے چلے گئے، زندہ ہیں تو رب کے پاس ہیں، قبر میں نہیں ہیں، روٹی ٹکر نہیں کھاتے، کپڑے نہیں پہنتے، ان کا لباس جنت کا ہے، ہمارا لباس دنیا کا ہے، یہ جہان الگ ہے، وہ جہان الگ ہے۔ اور تو جا کے گٹھڑی کی طرح گر جائے نورانی کے آگے، شہباز قلندر کے آگے، اجمیری کے آگے، باہو داتا کے آگے، کوئی نہیں دیتا، تو ہی دے دے۔ اللہ فرماتے تیرا میرا رشتہ گیا۔ یعقوب علیہ السلام 37 سال روتے رہے، میرا دامن نہ چھوڑا، امید پہ قائم رہے، اللہ دے گا، یوسف ملائے گا، میں نے ملوا کے دکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو 90 سال کی عمر میں حضرت سارہ سے، ہاجرہ سے ابراہیم اسماعیل دیا، اور سارہ علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام دیا، اور 90 سال رو کے اللہ بھی دیکھتا رہا کہ کسی کے ہیلے وسیلے تو نہیں میرا نبی دیتا، خلیل ایسے نہیں بنا، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ 90 سال کی عمر میں اللہ نے فرمایا جبرائیل جا، میرا نبی بوڑھا ہو گیا، موسم گزر گئی ہے، دونوں فارغ ہیں، بوڑھا بھی میاں بھی بیوی بھی، وہ حساب کتاب ختم، بغیر حساب کے بچہ دینا ہے اور دنیا کو بتلانا ہے۔ لوگوں ابراہیم والی ادا سیکھو۔ اماں ایک آئی، بوڑھی عورت آئی، یا رسول اللہ جس کی ایک بیٹی ہو وہ رشتہ دے دے فی سبیل اللہ، وہ کدھر جائے گی؟ آپ نے فرمایا اماں جنت میں جائے گی۔
اس اماں نے پھر کہا یا رسول اللہ اگر دوسری بیٹی ہو اس کو پڑھائے، جوان ہو جائے، فی سبیل اللہ شادی کر دے، مطالبہ نہ کرے کہ گاڑی بھی چاہیے، صوفہ سیٹ بھی چاہیے، سونا 4 تولے چاہیے، 10 لاکھ لکھ ادھر وہ چاہیے، فی سبیل اللہ۔ آپ نے فرمایا جنت۔ اس اماں نے کہا یا رسول اللہ کسی کی تیسری بیٹی ہو، 3 بیٹی ہوں اور فی سبیل اللہ دے دے، آپ نے فرمایا ڈبل جنت۔ تو اماں عائشہ ساتھ بیٹھی تھی، رونے لگی۔ آپ نے فرمایا ما یبکی کا حمیرہ یا حمیرہ، ما یبکی کا یا صدیقہ، صدیقہ خیر تو ہے، عائشہ کیوں روتی ہے؟ یا رسول اللہ یہ اماں کہہ رہی جس کی 1 بیٹی، دوسری بیٹی، تیسری بیٹی، 3 بچی کے ماں ہو اور فی سبیل اللہ رشتہ دے دے جنت میں جائے گی، جس کا کوئی بچہ ہی نہ ہو تو وہ کدھر جائے گی؟ اماں عائشہ کا بیٹا، صدیق کی بیٹی، باپ صدیق، بیٹی صدیقہ، حمیرہ، عائشہ، رفیقہ، محبوب محمد رسول اللہ۔ وہ بھائیو جس کے حجرے میں محمد سو رہے ہیں، جس کے گھر میں، حضور نے فرمایا عائشہ تو کیوں روتی ہے؟ اس کے لیے 3 بیٹیاں، تیرے لیے میں محمد کافی ہوں، کیوں روتی ہے؟ تو میرے بھائیو امید کیسے لگانی ہے؟ خلاصہ تقریر کا خلاصہ، امید کیسے؟ یہ تم دھاگے پہنتے ہو، کڑے چھلے، جھکنا، پیر مرید، اور نبی علیہ السلام جب جا رہے تھے، ٹائم اوور ہو گیا ہے، 20 منٹ اوپر چلے گئے، حضور کا آخری ٹائم تھا، 4 منٹ رہتے تھے دنیا سے جانے والے تھے، وجود سیدھا ہو گیا، ہاتھ ڈھیلے ہو گئے، تو آپ فرما رہے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا۔ رحمت والے نبی نے کبھی لعنت نہیں دی، 63 سالہ زندگی میرے نبی نے کسی کو لعنت دینا گناہ ہے، کتے کو بوجھا دینا، بیٹے کو دینا، استاد شاگرد کو دینا، نعوذ باللہ، مسجد ہے۔ اور حضور کہہ رہے ہیں لعن اللہ الیہود، سونے ہاں میرا محمد کریم تو وما ارسلناک الا رحمۃ لل 40 جہانوں کے لیے رحمت۔ آج میرا پیغمبر آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی اور سارے نبیوں کے سردار، عرش کا نبی، فرش کا نبی، 14 طبق زمین و آسمان کا نبی، آپ کہہ رہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا۔ یا اللہ یہودیوں پہ، عیسائیوں پہ لعنت ہو جنہوں نے نبی کی قبروں کو کیا بنایا؟ سجدہ گاہ بنایا، پیروں کو قبروں کی سجدہ گاہ بنایا، بھٹائی کی قبر پہ جا کر سجدہ کیا۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا۔ لعنت ہو یہودی اور نصارہ پہ جن نے نہ یوسف کو چھوڑا، نہ موسیٰ کو چھوڑا، نہ عیسیٰ کو چھوڑا، نہ ابراہیم کو چھوڑا، نبی قبروں میں اوپر روزے بنائے، وہاں جا کے سجدے کیے۔ مولا ان کے اوپر لعنت ہو۔ اور پھر آخر میں کیا فرمایا؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ مولا میں محمد کی قبر کو چوم چاٹ سے بچانا۔ حاجیوں حج پہ اللہ سب کو لے جائے، یار آگے کھڑے ہیں، جو بھی نبی کے روزے پہ جاتا ہے کہتے ہیں آہستہ آہستہ درود پڑھو، سیدھا چلے جاؤ باب سے، باب جبریل کی طرف، ادھر رک کے اگر کسی نے یوں کیا تو تمہاری خیر۔ تو اللہ نے بچایا نبی کی دعا سے، لا تجعل قبری، نبی دنیا سے جا رہے کیا کریں؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ اللہ میری قبر کو عبادت گاہ سے، سجدے سے بچانا، میری قبر مبارک پہ تو نے پہرا دینا ہے۔ 1444 سال ہو گئے نبی کی قبر پہ پہرا لگا ہے۔ درود پڑھو، دعا مانگو، دل سے دعائیں دو، عاجز بن کے جاؤ۔ قربان جاؤں رب نے دعا قبول کی، مگر یوں کوئی نہیں کرتا ہوگا، نہیں ادھر ادھر بیت اللہ ادھر ہے، رب ادھر ہے، یہ نبی ہے۔ سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ ہیں۔ اور پھر آگے حدیث ہے لا تجعل قبر عیدکم، یا اللہ میری قبر کو عرس سے بچانا، قوالیوں سے بچانا، پیروں کی بازاروں پہ عرس، قوالیاں، چاول باٹ، ناچنا، گھوڑے، کبڈی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو امید کیسے لگانی ہے؟ کیسے بھائی؟ اللہ سے۔ یہ کڑے کنچے، یہ دھاگے گلابی، یہ پیلے، یہ نیلے، کچھ بھی نہیں، طوطا قوالی کچھ نہیں، پیر فقیر دنیا میں ہے تو ہے، دنیا سے چلے گئے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ 2 گز گہری قبر ہے،
14 میٹر کپڑا ہے کفن کا، لیس کا روزہ اور بنگلہ کوٹی سب ادھر ہیں، جو گیا رب جانے بندہ جانے، یہ ہوا ہے چلی جائے گی۔ تو یوسف صورت کا تھوڑا سا حوالہ میں نے آس اور یاس کا، امید لگانے کا کہ اللہ امید تیرے سے ہے، مرتے مر جائیں گے جلتے جل جائیں گے، لینا ہے تو تیرے سے، امید تیرے سے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر تیرا میرا رشتہ روحانی ہو گیا، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اور پھر جب قبر سے اٹھے گا میرے دربار میں آئے گا، یہی رشتہ لے کے آئے گا میری ذات یعقوب والا، تو پھر میں کہوں گا سلام علیکم، سلامت ہو صوفی صاحب، میں اللہ کی طرف سے السلام علیکم طبتم فادخلوها، زندگی مانے جیندہ، اور جیندہ رہے کی کہتے ہو پنجابی تو، اور زندگیاں مانے جا جنت میں عیش کر، میں اللہ راضی ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سننا سنانا مقبول و منظور فرمائے۔ آدھا گھنٹہ اوپر ہو گیا، اللہ جزائے خیر دے، بہرحال حصہ بقدر جسہ، اللہ ہم سب کو جو سنایا مقبول و منظور فرمائے، اللہ اس پہ ایمان کامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔